بدقسمتی سے ہو رہا ہے وہ ہے شراب نوشی، شراب پینا، الکوہل، جو لیکوڈ مایا نشہ ہے، شراب الکوہل، وہ اناج سے بنی ہے، پھلوں سے بنی ہے، کسی چیز سے بنی ہے، شراب کسی قسم کی ہے وہ حرام، اور شراب کا ہر قطرہ حرام، اور ناپاک کیسا ہے؟ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، تو استغفر اللہ۔ اب جو پیشاب پیے کتنا گندا آدمی، تو شراب بھی تو ناپاک ہے پیشاب کی طرح۔ اور یاد رکھیں کہ شراب کا بنانا حرام، بنوانا حرام، شراب کو ٹچ کرنا حرام، شراب کا اٹھانا حرام، شراب کا رکھنا حرام، شراب کا رکھوانا حرام، شراب کا بیچنا حرام، شراب کا بکوانا حرام، شراب کو خریدنا بھی حرام ہے۔ اور ایسی نوکری جس کے اندر شراب کی نگہداشت، اس کا حساب کتاب کرنا، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی گناہ ہے، اللہ کی پناہ۔ تو شراب پینا سخت کبیرہ گناہ، پینے والا گناہگار ناپاک، بے باک، مردود اور ملعون ہے، اس پر لعنت جو شراب پیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ پاک ایمان والوں کو ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی شیطانی کا، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ تو ایمان والوں کو رب کائنات فرما رہا ہے کہ شراب سے بچو، یہ شیطانی کام، شیطان کو راضی کرنے والا کام، اور اس سے بچو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی۔ کون سی کامیابی؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ جیسے اذان میں ہے نا الفاظ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز میں دنیا آخرت کی کامیابی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے شراب پی، اللہ پاک 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ جو اس حالت میں مرا کہ اس کے پیٹ میں تھوڑی سی بھی شراب ہے، تو اس کے سبب اس پر جنت حرام کر دی جائے گی۔ اور جو شراب پینے سے 40 دن کے اندر اندر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اللہ کی بات۔ اسباب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ شرابی بن جاتے ہیں؟ ان کی صحبت اچھی ہے، ان کا فرینڈ سرکل اچھا ہے، اس بنا پر یہ شراب، جب وہ دوست ہی ایسے ہیں تو یہ بھی شرابی بنے گا، شرابی دوست ہے تو یہ بھی شرابی بنے گا۔ جہالت بھی شراب میں مبتلا ہونے کا سبب، کیونکہ بعض بیوقوف یہ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے ہم غلط ہو جاتے ہیں، اسی جہالت کی بنا پر وہ حرام کام میں، اللہ رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناچ گانے کی تقریبات میں، ڈانس کلب، توبہ استغفر اللہ، تو وہاں شراب چل رہی ہوتی ہے، وہاں جائے گا تو بچے گا کیسے؟ تو دل کو عقل دے، انسان کو اللہ عقل دے، تو وہاں جائے کیوں نہیں ایسی جگہ پر؟ بچیں کیسے؟ اچھی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جو آخرت کی سوچ رکھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا ان کا ذہن ہوتا ہے، اللہ رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن ہوتا ہے، اور نیکیاں کرنے کا ذہن ہوتا ہے، ان سے دوستی رکھیں۔ کیونکہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جو مذہب، جو عقیدہ، جو سوچ دوست کی ہوتی، انسان اس کو اپنا لے گا۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، انوکھا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا،
اور کیا کہہ رہا تھا؟ یا اللہ میرے دوستوں کو ہدایت، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا۔ مسلسل وہ یہی کہے جا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ بھئی دوستوں کی دعا کر رہا ہے، اپنے لیے بھی تو کر لے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے حج کے پاس جانا انہی کے پاس ہی، اگر وہ سدھر گئے تو میں بھی سدھر جاؤں گا، وہ نیک ہو گئے تو میں بھی نیک رہ سکوں۔ تو اپنی دوستی جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ رکھیں، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن نے ایمان لانے کا کہا، اچھے اعمال کا بھی تو کہا۔ 56 ٹائم، 56 جگہ رب کائنات نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ خالی ایمان نہیں لانا، ایمان کے تقاضے بھی تو ہیں نا۔ ایمان والا ہے تو پھر اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ تو ایمان والا ہے تو رسول کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ تو ایمان والا ہے تو اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس سے رکتا کیوں نہیں؟ تو ایمان والا ہے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نے، نبی پاک نے جن کاموں سے منع کیا اس سے رکتا کیوں نہیں؟ تو آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ رہیں اور نیکوں کے ساتھ رہیں، نمازیوں کے ساتھ رہیں، موت کو یاد کرنے والوں کے ساتھ رہیں، یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ رہیں، غوث پاک کو یاد کرنے والوں کے ساتھ رہیں، جو کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ان کے ساتھ رہیں، صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ نہ رہیں، اور تو بھی بگڑ جائے۔ شراب پینے کے عذابات پر غور کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم اللہ چاہے گا تو خوف خدا نصیب ہوگا، اس سے نجات ملے گی۔ شراب کو کہا جاتا ہے برائیوں کی ماں، اور نماز کو کہا جاتا ہے نیکیوں کی ماں۔ جو نماز پڑھے گا وہ ساری نیکیاں کرے گا، آہستہ آہستہ اس کی طرف آ جائے گا۔ جو شراب پیے گا تو وہ ساری برائیاں کرے گا، استغفر اللہ، جو اس سے پہلے نہیں کی تھی۔ برائیوں کی ماں، یہ رسالہ بھی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ شراب کے شرعی نقصانات، طبی نقصانات، معاشی اور معاشرتی نقصانات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھے۔ اللہ کی پناہ، شرابی قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں جام ہوگا اور گلے میں سرائی لٹک رہی ہوگی، اور اس کے منہ سے خون کی مانند لعاب نکل رہا ہوگا۔ اس حال میں جب وہ آئے گا تو میدان محشر میں جمع ہوئے سارے لوگ سمجھ جائیں گے یہ دنیا میں شراب پیتا تھا۔ اس کی رسوائی کتنی ہوگی، اللہ کی پناہ۔ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، اور قیامت میں شرابی کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ شراب پینے سے دل، جگر، گردے، ہڈیاں، اس کے بھی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس برائی سے اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا تو گناہوں سے بچ سکیں گے نہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس سے بچنے کے لیے اچھی صحبت چاہیے۔ ایک اور گناہ جس میں بدقسمتی کے ساتھ مسلمان مبتلا پائے جاتے ہیں وہ ہے سود۔ اللہ اکبر۔ سود کیا ہے؟ عقد معاوضہ، لین دین کے کسی معاملے میں دونوں طرف سے مال ہو اور ایک طرف سے زیادتی ہو کہ اس کے مقابل یعنی بدلے میں دوسری طرف کچھ بھی نہ ہو۔ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع، جو فائدہ حاصل